You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مبنی گفتگو جاری ہے۔ آج ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک حیرت انگیز باب ہے، اور یاد رکھیں کہ ہمارے آج کے اس دور میں صلح تو موجود ہے لیکن معافی موجود نہیں ہے۔ یعنی دو فریقین کا جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو ان میں تیسرا بندہ پڑھ کے صلح کروا دیتا ہے، لیکن وہ جو آپس میں دونوں ہوتے ہیں وہ دل سے صاف نہیں ہوتے۔ سیرت طیبہ کا یہ پہلو جو آج بیان کیا جا رہا ہے وہ کہ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، تو ایک ہی نشست میں مکمل بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال شروعات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، یہ جو صلح تھی، یہ مشرکین کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا تھا۔ بظاہر اس کی جتنی بھی شرائط کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ساری کی ساری جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی دل جوئی کے لیے آپ نے جو کچھ بھی تھا وہ ان کے ساتھ کیا، اور ایسا معاہدہ جو مشرکین کے حق میں تھا اس کو ماننا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اور صحابہ کرام اس میں اعتراض کر رہے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی کی نہ چلی اور آقا کریم نے کسی کی نہیں سنی، چونکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے آقا کریم جو کلام کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے کلام ہوتا ہے، تو جو فیصلہ حضور نے کرنا تھا بیسیکلی وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ صحابہ کرام کے دل رنجیدہ تھے اس فیصلے پر، لیکن محبت جو ہوتی ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ جو عشق ہوتا ہے یہ کبھی کبھار کمزور کر دیتا ہے انسان کو، اور کبھی کبھی یہ ایسی اس کی منازل طے ہو جاتی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں کہ صحابہ کرام نے جو محبتوں کے باب قائم کیے، اگر ایک طرف شریعت کو رکھا جائے تو شریعت میں تو ایسی کوئی چیز موجود بھی نہیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر جو میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کی کہ حضرت مالک بن سنان نے اپنے دانتوں سے حضور کے رخسار مبارک میں وہ جو لوہے کے کنگرے پیوست ہو گئے تھے وہ کھینچ کر نکالے، خون جاری ہوا تو مالک بن سنان نے آگے بڑھ کر خون پی لیا۔ حضور نے فرمایا کہ بظاہر تو یہ خارجی طور پر خون داخل ہوا ہے، لیکن جس کو خارجی طور پر بھی میرا خون جس میں داخل ہو جائے جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ یہ محبت کا ایک اہم ترین باب تھا، اور عشق نے جب کبھی کمزور کیا ہے تو وہ بھی روایت آپ نے سنی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس صحابی کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ ان قریب تم سے جدا ہونے والا ہے، تو جب یہ دنیا سے چلا جائے تو مجھے بلا لینا۔ تو اس وقت صحابہ کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قبریں جو ہیں وہ اندھیروں سے بری ہوئی ہیں، تو تم مجھے بلا لیا کرو جنازے کے لیے تو تمہاری قبریں روشن ہو جائیں گی۔ تو اب صحابہ کرام میں سے یہ جو صحابی دنیا سے جانے لگے تھے یہ عرض کرنے لگے اپنے دوستوں کو، حضور چلے گئے، کہنے لگے کہ یا اپنے دوستوں کو کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آج شام کو میرا انتقال ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو تم ایسا کرنا کہ حضور کو خبر نہ دینا، حضور کو نہ بتانا۔ اب یہ عشق کمزور کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی کوتاہی یا غفلت یا گستاخی یا توہین کا پہلو نہیں ہے۔ کرنے لگے کہ حضور کو نہیں بتانی، حضور کو نہیں بتانا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اپنے ساتھی سے کہ بھئی حضور تو فرما کر گئے ہیں مجھے بلا لینا،
عرض کرنے لگے کہ جس رستے میں یہ میرا گھر ہے، حضور کے آنے سے رستے میں یہودیوں کے گھر آتے ہیں، یہودی پہلے ہی طاق میں رہتا ہے حضور کو نقصان پہنچائیں، تو رات کو جب میرا جنازہ ہوگا تو سید عالم کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس لیے انہیں خبر نہ ہو مجھے دفنا دیں۔ تو صحابہ کرام نے انہیں دفنا دیا تھا۔ تو جب صبح حضور کو پتہ چلا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے آئے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میرا جب یہ صحابی تجھ سے ملے نا تو اس سے مسکرا کر ملاقات کرنا۔ تو عشق نے کبھی صحابہ کو کمزور کیا ہے۔ محبت بیسیکلی سکھاتی یہی ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہے اور کوڑا کوڑا تھو کر دیں، کہ آپ محبت کا دعویٰ کریں اور کوئی ذرا سا آپ کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے تو آپ کی رستے آپ کی راہیں جدا ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حدیبیہ کی تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف ہیں، کفار کے حق میں ہیں، لیکن انہوں نے ذرا برابر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتراض اس طرح نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ انکار کر رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسا معاہدہ ہے۔ اب ان کی ادھر پریشانی تھی، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ یہ جو حدیبیہ میں جو صلح ہوئی ہے یہ مسلمانوں کی فتح ہے۔ صحابہ اور حیران ہو گئے کہ بھئی ہمارے حق میں ایک چیز بھی نہیں ہے اور اللہ اسے فتح مبین کہہ رہا ہے، یہ کیسی فتح مبین تھی؟ آئیے ذرا سنیے۔ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ہجرت کی رات پیچھے مڑ کے حضور نے حسین حرم کی طرف دیکھا اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کعبہ میں تجھے اس طرح چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، جب بھی میرا کبھی دل پریشان ہوتا ہے میں تیرا طواف بھی کر لیتا ہوں اور سجدوں سے اپنے دل کو سکون بھی پہنچا لیتا ہوں، لیکن یہاں کے لوگ، یہاں کے باسی مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، تو اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حالانکہ 13 سالہ مکی دور وہ گزارا تھا، لیکن پریشانیوں کی وجہ سے آپ تشریف لے گئے۔ مدینہ پاک میں جب آپ تشریف لے گئے وہاں پر غزوات ہوئے، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، جو میں نے کل بیان کیا ہے۔ فرصت نہیں مل رہی تھی واپس آنے کی، تو 6 ہجری میں ذی قعدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے جو ہے یہ سفر باندھا۔ آپ نے اپنے گھر میں غسل کیا اور مدینہ شریف سے جتنے بھی لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ مسجد علی ہے، ادھر ہم نے بھی الحمدللہ وہاں پر احرام باندھنا پڑتا ہے، تو وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ سے، بیر علی اسے کہتے ہیں، مسجد ہے وہاں پر آپ نے احرام باندھا عمرہ کے لیے۔ 2 رکعت نماز نفل وہیں پر ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ مسجد سے باہر تشریف لے آئے، 70 اونٹ آپ نے اپنے ساتھ لیے، انہیں نشان لگا دیا ہے، وہ اونٹ وہاں جا کر صدقہ کر دیتے اور غرباء میں، مساکین میں وہ تقسیم ان کا گوشت ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے پیروی کی، سب نے مل کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائی۔ یہ قافلہ وجد آفرین قافلہ، یہ ترانہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ پاک کی طرف چل پڑا۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جنگ کی غرض سے نہیں تھا، آپ نے فرمایا صرف ایک تلوار اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ بیابان جگہ ہے، جنگلات ہیں، اپنی حفاظت کے لیے اور مسافر کے لیے احتیاطی طور پر ایک تلوار ساتھ رکھنا لازمی ہے۔ راستہ بہت طویل تھا اور اتنے بڑے کارواں کے لیے پانی کا بندوبست ہونا اور یہ چیزیں بھی بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ آج کل تو گاڑی میں بھی جو ہے وہ 3 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا ہے مدینہ پاک سے مکہ پاک تک، لیکن وہ چٹیل رستہ تھا، پہاڑ تھے، صحرا بھی تھے، تو وہاں پہ تو اچھا خاصے دن انہیں لگ جانے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک برتن میں سے وضو فرمانے لگے، اچانک صحابہ کرام گھبرائے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی ہمارے پاس مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، تو جو آپ کے پاس برتن ہے صرف اس میں پانی باقی بچا ہے، تو اور کہیں پانی پر موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک اپنے برتن میں ڈالا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ فرائنا الماء یفور من بین اصابع، ہم نے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی ابل کر باہر نکل رہا ہے۔ یہ معجزہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت جابر سے پوچھا کہ جابر، وہ جو پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا
کتنے بندوں نے استعمال کیا تھا؟ حضرت جابر کہتے ہیں چونکہ ہماری تعداد 1400 تھی اور 70 اونٹ ہمارے پاس وہ جو صدقے کے تھے، اور اس کے بعد ہماری سواریاں بھی تھی اور بھی جانور موجود تھے، تو ہم نے وہ پانی پیا۔ لیکن حضرت جابر والا عقیدہ محبت والا ہونا چاہیے۔ حضرت جابر کی جو نگاہ تھی نا وہ یہ دیکھ چکی تھی، حضرت جابر نے حدود و قیود سے ماورا ہو کر فرمایا، کہنے لگے وہ تو ہم 1500 تھے تو پانی پیا ہے نا، 1,00,000 ہوتے تو ہم اس مشکینے سے پانی پی لیتے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اور میں اسی لیے اکثر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا حضور کا نوکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح جو غلامی صحابہ نے کیا ہمیں بس وہ عقیدہ میسر آ جائے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تو کیا کہنے اس کا، کہ اب دیکھیں اگر آج کل کے دور میں اس طرح کوئی کر لے، اپنے مرشد کے، اپنے استاد کے، اپنے پیر کے ہاتھوں کو چوم لے، اور یہ اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے یار، یہ کہاں سے یہ چیزیں لے کے آ گئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ان کی اپنی ایک دماغی سطح ہے، وہ سوچتے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام مسجد نبوی شریف سے بارگاہ رسالت مآب میں درس سننے سے رہ جاتے تھے، درس ختم ہو گیا، صحابہ گھر چلے گئے، تو باقاعدہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، صحابی آتے دوسرے صحابی کو بلاتے، کہتے آپ نے درس میں شرکت کی ہے؟ وہ کہتے جی ہم نے حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ پوچھتے حضور آج کہاں پر بیٹھے تھے؟ وہ بتاتے کہ حضور آج اس پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ وہ جو بعد میں آنے والا صحابی ہوتا تھا وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جا کر اس زمین پہ رکھتا، زمین پر رکھنے کے بعد اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا کرتا۔ یہ عقیدہ تو آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے حضور نے بتایا ہے، یہ ادب کی کیفیات ہیں۔ ہاں آپ شریعت کو پائمال نہیں کر سکتے، لیکن جو ادب آداب ہیں یہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بتائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص پہلے بھیجا کہ جا کر پتہ کریں کہ وہاں پر کیفیات کیا ہیں، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو لوگ آپ کو مکہ پاک میں داخل نہیں ہونے دیں گے، وہ تو جنگ کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ حضرت خالد بن ولید 200 بندہ لے کر رستہ روکنے کے لیے کھڑے ہیں کہ ہم مکہ پاک میں حضور کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا اور فرمایا کہ صحابہ تم مشورہ کیا دیتے ہو؟ صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ پہلو بچا کر ہم گزر جاتے ہیں، اور اگر انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پھر رستہ بدل لیتے ہیں، جس رستے میں خالد ہمارا رستہ روکے گا ہم اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسیکلی حدیبیہ جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، اور اس جگہ پر جو صلح ہوئی تھی اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نہیں لڑیں گے، لیکن اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جو ہے وہ رک گئی۔ آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے جمعہ پڑھا ہے قصوہ اونٹنی کا ذکر میں نے جمعے پہ کل کیا ہے، پوری تقریر میں کیتی ہے کل جمعے، قصوہ اونٹنی جڑی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری قصوہ اونٹنی ہے نا اس پر بروز محشر میری بیٹی فاطمہ چل کر جنت میں جائے گی، اس پر سواری کرے گی، یہ حضور کی اونٹنی ہے۔ تو یہ میں نے جمعے میں بتایا تھا، بہرحال اب پکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اچانک بیٹھ گئی، تو آقا کریم کے صحابہ اسے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھتی ہی نہیں تھی، تو حضور نے صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تھک گئی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قصوہ اونٹنی کی ایک صفت ہے کہ یہ کبھی تھک کر بیٹھتی نہیں ہے، یہ میرے حکم پر بیٹھتی ہے، اور یہ اب جو بیٹھی ہے یہ اللہ کے حکم پر بیٹھی ہے، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم جنگ کرتے ہوئے عمرہ کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کا جو مشورہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر رستہ روکا تو ہم جنگ کریں گے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ صحن حرم میں عمرے کی نیت سے جو آئے ہیں وہ جنگ کر کے واپس چلے جائیں۔ حدیبیہ میں وہاں پر پہنچے، خیمے لگائے، آخری روایت سنا رہا ہوں یہ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جمعرات کو سیرت پر ہم گفتگو کریں گے۔ حدیبیہ میں ایک کنواں تھا جس کی تہہ میں تھوڑا سا پانی موجود تھا، وہاں پر خیمے لگے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، گرمی انتہائی سخت تھی، پیاس سب کو لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام کنویں پر ٹوٹ پڑے، کنویں میں دیکھا پانی اتنا تھوڑا تھا کہ جو اوپر نہیں آ سکتا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی پریشانیوں کا ذکر، پیاس کا ذکر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تیر نکالا،
تیر نکال کر فرمایا جاؤ ایک بندہ جا کر کنویں میں اتر کر اسے کنویں کے اندر جا کر گاڑ کے آ جائے۔ صحابی کہتے ہیں ہم اترے، میں کنویں میں اترا تو میں نے حکم کے مطابق کنویں میں جا کر ابھی تیر کو گاڑا ہی تھا، پانی اتنی تیزی سے اوپر آیا کہ میں بھاگ کر باہر نکلا، میں ڈوبنے لگا تھا اس پانی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا معجزہ تھا جو صلح حدیبیہ میں پیش آیا تھا۔ معجزات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد میں بھی تھے، بدر میں بھی تھے، احزاب میں بھی تھے، سفر میں بھی معجزات ہوتے تھے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتے تھے، انہیں پتہ ہے کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو دماغ کو عاجز کر دے، اور اللہ کے نبی کو یہ طاقت، یہ پاور اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے، وہ جیسے چاہے جب چاہے وہ کرم فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام والا عقیدہ عطا فرمائے۔ وما